علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک بادشاہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ، تحمورس الثالث اس کا نام تھا۔ تو بڑا امیر کبیر تھا، تو مگر سخی دل بھی تھا۔ امیر ہونا برا نہیں ہے، امیر ہو کے کنجوس ہونا برا ہے۔ تو اس کے دور میں قحط پڑا۔ جب قحط سالی والا معاملہ ہوا تو اس نے دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ اناؤنسمنٹ اعلان کیا کہ ایک وقت کا کھانا بچا کر جتنے بھوکے ہیں ان تک پہنچا دیا جائے۔ کیا بات! تو یہ جب اس نے عمل کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے دوسروں کا خیال رکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کو عبادت بنا دیا۔ کیا مطلب کیا کہ وہ بھوکے رہے اور ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ کام اللہ نے اس آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرے بادشاہ تحمورس الثالث سے لیا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر 13، 14 اور 15 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے سے کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے عبادت کی صورت میں ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض کر دیے۔ اب وہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے، یہ تو ان پر فرض ہو گئے۔ اب سٹارٹ آپ نے پوچھا نا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے چلے تو حضرت داود علیہ السلام ایک جو ہے وہ مہینے کے سٹارٹ میں 3 دن روزہ رکھتے، پھر درمیان میں 3 دن روزہ رکھتے اور آخر کے 3 دن مہینے میں روزہ رکھتے۔ وہ اس طرح سے ان کی شریعت پر فرض ہوئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی روزہ رکھتے رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام روزہ رکھتے رہے، اور پھر جب باری آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تو پھر یہاں پر سن 2 ہجری کو ایک روایت میں 10 شعبان المعظم اور ایک میں واقع بدر سے ایک ماہ پہلے 17 یعنی 17 شعبان معظم کو ایک روایت کے مطابق، دوسرے میں 10 شعبان معظم کو، سن ایک ہی ہے 2 ہجری۔ 2 ہجری کو اللہ پاک نے امت محمدی پر بھی روزہ فرض کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس وقت رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے عاشورہ کے دن کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرض تھا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ آپ مسواک شریف فرماتے، تو یہ ساری فرض تھی، لیکن ہمارے لیے اس میں آسانی رکھی گئی۔ اب جو آخر میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضور نے کل اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے، کہ 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، جس میں 7 رمضان مبارک جو تھے وہ 29 کے تھے اور 2 جو تھے وہ 30 کے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا بات 30 کی نہیں ہے، بات اگر 29 بھی ہوں اللہ ثواب تمہیں 30 کا عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کی جو آیت نمبر 83 کے حوالے سے علماء ہر سال یہی آیت پڑھتے ہیں، نہیں کہاں سے لائیں گے؟ قرآن پاک تو وہی ہے نا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، میرے آقا کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو تعلیمات تو وہی ہیں۔ تو 183 کے حوالے سے جو علماء تفسیر کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں۔ تو پہلی امتوں کے جو روزے فرض ہوئے ان انبیاء کے چند کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ پتہ چلا روزہ بڑا قدیم عبادت ہے، بڑی قدیم عبادت ہے، اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی بہار دے۔ کیا کرنا ہے اس روزے میں؟ صرف یہ کرنا ہے کہ تم پورے 11 مہینے اپنی مرضی سے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو۔ ابھی قبلہ ولی صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پیاری لگی ہے، میں بزرگوں سے سیکھتا ہوں، میری عادت ہے، میں اچھی بات لیتا ہوں کیونکہ میں ایک اسپیچ ہولڈر ہوں، اچھی بات ملے تو اسے کہیں کسی اور جگہ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی فرما رہے تھے کہ اتنی نعمتیں ہیں، کمی نہیں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں تجھے ہم نے دی ہیں تو کاؤنٹ کر سکے تو نہیں کر سکتا۔
لیکن پھر آگے فرمایا ان الانسان لکفور، ہے تو بڑا کنجوس، ہے تو بڑا ناشکرا انسان کے بارے میں اللہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہے تو بڑا خسارے۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہم دل کھول کر اس مہینے میں، اس مہینے کو عوام کے لیے زحمت نہ بناؤ یار، اس مہینہ یہ مہینہ رحمت ہے تو اس کے لیے رحمت کا ہی بازو بچھاؤ، تو اس لیے تمہیں اللہ تقویٰ بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ تو یہ ساری امتوں پر الحمدللہ روزے فرض کیے گئے، اور فرمایا 11 مہینے تم کھاتے ہو، صرف ایک مہینہ صبح کا بھی کھا لو، رات کا بھی کھا لو، صرف دوپہر کا چھوڑو، جسٹ میک ٹائم۔ اچھا مولانا صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک تو خسارے کی، تو ابھی رمضان کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑا انعام ہے جو کہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا، جس میں ہم اپنے گناہوں کی کامل بخشش کروا سکتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنی آنے والی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں کچھ لوگ بدبختی کہوں گا کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے اور اس رمضان سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں لے کے آیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا کے جنت کے حقدار نہیں بن جاتے، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر لے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے؟ پتہ کیا، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے رومی اسد قبلہ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود یہ گناہ اور غفلتوں کے بازار گرم رہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے پہلے ایک حدیث پاک سننے، اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما کر دین کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو اللہ چنتا ہے۔ ہر ایک اقبال نے کہا تھا کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم شانے کوئی قابل تو ہو نا، شانے کئی دیتے ہیں، پھر ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو ہم اب وہ جو گناہ دیکھیں، اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، مجھے یاد ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات تھی، یعنی 12 ربیع الاول شریف، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ تو ایک سیالکوٹ کا علاقہ ہے، تو میں وہاں پر ایک سپیچ کے لیے گلی میں جانے لگا، تو سامنے ایک ہوٹل تھا، تو میں نے دوست کو کہا، میں نے کہا کچھ پیاس وغیرہ لگی ہے، کچھ ریفریشمنٹ کر لیں کیونکہ بولنا ہے تو وہاں 2-3 گھنٹے بیٹھنا بھی ہے۔ ایک ہوٹل میں ہم چلے گئے، علاقے کا نام بھی نہیں لوں گا، ہوٹل کا بھی نہیں لوں گا، تو وہاں ہم جب انٹر ہوئے تو وہاں آگے جو ٹیبل پر ہم گئے، ان کے آگے چلے گئے تو وہاں شراب پی رہے تھے، پینے والے اس رات بھی شراب پی رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حضور آپ نے اگر نہیں کوئی چیز لینی تو آپ دوسری طرف بیٹھ جائیں، یہاں پر روز کا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم آپ کا معاملہ ایکسپیرینس، تو اس لیے آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ایسا۔ تو جن کو نہیں اللہ نے چنا نا، جن پر بلائی کا ارادہ نہیں ہے، وہ اس رات کا بھی ان کو نہیں پتہ چلا، ان کو لیلۃ القدر کی رات کا بھی نہیں پتہ چلے گا جی، ان کو پورے رمضان کے رشرہ رحمت کا بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ بلائی نہیں ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی نیکی کرے گا۔ اور دوسرا جو اس کے لیے جو مسئلہ ہے کہ صحبت اچھی ہونی ضروری ہے۔ اگر میری صحبت اچھی ہوگی، میرے بیٹھنے والے دوست اچھی ہوں گے تو اچھا ہی رنگ چڑھے گا نا۔ اگر میری صحبت ایک کو اچھی کی جائے، غفلت والے لوگوں سے بچا جائے، اور پھر قدردان جو ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے۔ ہمارے استادوں سے پچھلی بار میں نے جملہ کہا تھا، کسی نے پوچھا بتائیں لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے، وہ فرمانے لگے اس بات کو تو چھوڑتے تھا کہ تو قدر کرے تو ہر رات ہی شب قدر ہے، تو قدر کی بات۔ تو اس لیے غفلت میں رہتے ہیں کہ پورا 11 مہینہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وہ غفلت میں رہتے ہیں، تو 12واں مہینہ بھی جو ہے نا شیطان چاہے چکر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر وہی جو چڑھا ہوتا ہے نا، وہ عادت یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں گناہوں میں، وہ گناہوں کی وجہ سے یہ مہینہ بھی گزر جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا مطلب اس میں جو انعامات ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی اور روحانی جو آپ کے جسم پہ اور آپ کے روح پہ جو اثر ہوتا ہے رمضان کا، روزے کا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، اور جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند تندرست ہو جاؤ۔ کیوں؟
کہ ہم تو اپنے سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہم وہ کمزور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. نہیں، اب ڈاکٹرز تو آج آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر کم ہوگا، کولیسٹرول وغیرہ اس میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر موٹاپا کم ہوگا، چربی کم ہوگی. پھر اسی طرح بھی جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اسی تفسیر میں آج صبح درس قرآن میں فجر میں کہ میں نے ایک یہ بھی اس کی تفسیر میں پڑھا کہ جو مائیں جن کے ہاں اولاد کی کمی ہے وہ مائیں اگر رمضان مبارک کے فرض روزے رکھیں تو اللہ رب العزت فرض روزوں کی برکت سے ان کے اندر اولاد کے جو اثرات ہیں وہ بھی بڑھا دیتا ہے. یعنی جو جن کی اولاد نہیں، تو ایک تو جسمانی طور پر بھی اس کا فائدہ ہے اور روحانی طور پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، یہ تو دنیاوی ہے نا کہ جو آپ کا جسم فٹ ہوگا، آپ کو جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، بلڈ پریشر وغیرہ یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن اس کا جو اخروی فائدہ ہے وہ بھی اب سنیں کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں ملی ہیں اور مجھ سے پہلے یہ کسی کو نہیں ملی. وہ 5 انعام کون سے ہیں؟ فرسٹ آف آل فرمایا پہلا یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، فرسٹ نائٹ، اللہ رب العزت کی ذات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اللہ پاک رحمت کی نگاہ فرماتا ہے ان پر جو روزہ رکھتے ہیں. تو جس پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے اسے عذاب نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر حضور نے فرمایا کہ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 2 فرشتے جس کے لیے دعا کریں. تیسرا اس کے منہ سے روزے کے وقت میں جو تھوڑی سی بو آتی ہے جس کو ہم اسمیل بھی کہتے ہیں، تو فرمایا اللہ کی رحمت والی نگاہ میں وہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. اور چوتھا فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کو مزین فرما دیتا ہے اور مزین فرما دیتا ہے، سجا دیتا ہے، اس کے لیے جنت سجا دی جاتی ہے کہ روزے دار آ رہا ہے. اور 5واں فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ یہ انعام دیتا ہے کہ اللہ پاک اسے بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے اور اس کی مزدوری دے دیتا ہے. اتنے انعامات، اتنے اکرامات ہوں کہ آپ اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب سنت کے مطابق ہے، سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کا فرض کے مطابق ہے، فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کا 70 گنا بڑھا دیا گیا. تو اتنی ثواب کی منڈی لگی ہوئی ہو ہیں تو پھر بھی ہم اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں تو پھر تو بدبختی ہے نا. بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا ہیں، بخشش نہ کروائی. بوڑھے ماں باپ تو ان کی خدمت نہ کی تو بخشش نہ کروائی. حضور کا نام نامی آیا تو درود نہ پڑا تو بخشش نہ کروائی. اس کے لیے اور آمین کس نے کہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ جی، دعا کرنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا دیکھیے. اللہ پاک ہمیں انعام رمضان کی برکت سے اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور زاہد بھائی مجھے آپ کو دیکھ کے اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ذریعے سے جو نیکی کا جو پیغام الحمدللہ جا رہا ہے، گھر گھر جا رہا ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوگا. میں ایک حدیث پر دوبارہ آپ جو کریں گے کویسچن اس پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. اگر کوئی کام، کوئی شخص نیکی کا کام شروع کرے اور اس نیکی کا کام شروع کرنے میں اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ نیکی کی طرف چل پڑیں تو جتنی دیر وہ لوگ علماء کے ذریعے، قبلہ آصف بٹی صاحب بلی صاحب کے ذریعے یا مبارک چشتی صاحب کے ذریعے یا یہ ساری آپ کی ٹیم ہے، ان کے ذریعے یا کوئی عالم دین آئیں گے، نعت آئیں گے، قرہ آئیں گے، کسی کو تلاوت کا شوق پڑے گا، کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق پڑے گا، کسی کو نعت پڑھنے کا شوق پڑے گا، کسی کو آپ کی طرح بننے کا شوق پڑے گا. تو یہ ایک سارے معاملات ہیں. تو اب وہ اچھی چیز جہاں جہاں تک پہنچے گی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، تو وہ تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ نیکی کرنے والا نیکی کرتا رہے گا. تو ثواب کا ذریعہ کون بن گئے؟ سندس فاؤنڈیشن والے برزائے. اللہ آپ کس کی برکت ہے. مفتی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے ماشاء پہلے بھی ڈیٹیل میں بتایا ہے، ایسے لوگ کچھ تو بیمار ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں بہانہ کر دیتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے تو ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چھوٹی کھانسی ہے تو روزہ نہیں رکھا ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں قرآن پاک میں صاف صاف موجود ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، جسٹ 29 ہیں یا 30 ہیں. خدا رہا ان کو پورا کرو اور اچھے طریقے سے کرو، ساری افطاری وغیرہ سارا. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، اگر تم بیمار ہو او علی سفر یا سفر میں،
بیمار سے مراد آپ ہی نے سوال کیا ہے، بیماری کی کچھ وجوہات اس میں ڈیٹیل ہے لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وہ بیمار کہ جس کی بیماری ٹھیک ہونے کا اب کوئی چانس نہیں ہے، یا اتنا ایجڈ ہو گیا ہے کہ اب وہ روزے رکھ سکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے تو اسلام نے لا اکراہ فی الدین سختی نہیں رکھی، فرمایا کوئی بات نہیں، وہ فدیہ دے دے، یعنی 2 کلو آٹا بنتا ہے صرف، صبح دوپہر کا کتنا کو کھا لے گا، 2 کلو آٹا، جو کے حساب سے دے گا تو پھر اس حساب سے ڈبل ہو جائے گا، تو فدیہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی صحیح حقیقی بیمار ہے یا ڈاکٹر نے مشورہ دیا تم روزے رکھو گے تو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا، صحیح ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں وہ نیت یہ رکھے کہ بعد میں روزے کمپلیٹ کروں گا، ٹھیک ہے، جس کی ایج ہے، جو ایجڈ ہے اس کے لیے مشکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو حاملہ عورتیں ہیں جن کو ایک مخصوص ایام دن آتے ہیں، اس دنوں میں بھی عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی، یا وہ حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو روزہ معاف ہے، کیونکہ 2 جانیں بچانی ہیں۔ تو اب یہاں پر تو ہے، اب جو جان بوجھ کر نہیں رکھتا وہ تو سخت گناہ گار ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، تو جان بوجھ کر بہانے ہی لے کرے گا تو یقیناً وہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے زاہد بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ بالکل جوان ہیں، اور میں بھی کوئی زیادہ بوڑھا نہیں ہوں، اور ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ یہ آپ کی بلا بلی صاحب کو بھی بوڑھا نہ سمجھیے گا، یہ بھی جوان ہے، میں پتہ وہی کیوں؟ کہنے لگا تھا، آپ نے پہلے کہہ جی، دیا ہوا ہے۔ ہمارے کینٹ کے بزرگ ہیں، تقریباً 86-87 ایئر اولڈ ان کی ہے عمر ہے، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، مطلب آپ بزرگ ہیں؟ کہنے لگے میں بوڑھا تو نہیں ہوں، یہ میرے بال سفید ہوئے ہیں، دل میرا ابھی بھی جوان ہے، تو بوڑھا نہیں بندہ آتا۔ تو جس طرح کی گفتگو ہے الحمدللہ ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ ولی تو صاحب عرض صرف یہ ہے کہ آپ ہی کا سوال وہی اسی طرف آ جاتے ہیں کہ جان بوجھ کر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور سفر میں بھی اگر وہ روزہ تب چھوڑے گا جب اس کا سفر جو ہے وہ 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور 3 دن کی مسافت ہو، تو پھر وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے۔ ہم نے کہنا ہے میں سبڑیال تک جانا ہے، گوکی تک جانا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا سر، جلدی کچھ تھوڑے سے کویشچنز ہیں جن کا شارٹ آنسر میں چاہوں گا کہ ہم دیں۔ ایک تو کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ سوال تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ یہ ٹاپک ہے آج ہمارا، کیونکہ کل کوئی اور ٹاپک ہوگا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو یہ سوال ہیں یہ دیکھیں، جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، اب رمضان المبارک میں وہی چیزیں اگر ہم کھائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں ان سے روک دیا گیا، جان بوجھ کر اگر کوئی پانی پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر وہ غلطی کے ساتھ اس نے کوئی چیز کھا پی لی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھی روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح کوشش کرے، جس طرح سمجھ لیں کہ ناک میں کوئی ڈوز ڈالنا ہے، کان میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے علماء نے فرمایا کہ اگر زیادہ درد ہے، زیادہ بہت زیادہ ہے، تو پھر وہ ڈال لے، ٹھیک ہے، کیونکہ جان بچانا بھی تو فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ صبر کر سکتا ہے تو صبر کر لے، روزے پر اس کے اثرات نہ ہوں، کیونکہ یہ اس کا سارا تعلق اسی کے ساتھ ہے، ناک کان گلا۔ بالکل صحیح۔ مجھ سے بہت سارے سوال ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ٹائم ہمارا چونکہ مختصر ہوتا ہے، اور مبارک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا ایک آخری کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد لاسٹ میسج کرتے ہیں، اس کے بعد آج کی جو ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ وقت ختم ہو رہا چاہ رہا ہے،